السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ کہیں پر مسلمانوں کے وقف جائیدادوں کو لے کر قانون بنائے جا رہے ہیں، تو کہیں پر مسلمانوں کی شان اور مسلمانوں کی عزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ دوستو، ایسے حالات میں ہر ایک مسلمان سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی کی یہ ویڈیو بھارت کے کونے کونے تک پہنچا دیجئے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ جس نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں کہ اس نبی نے اس پوری دنیا کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ تو آئیے دوستو، پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی کی زبان ہی سن لیتے ہیں۔ آج دنیا میں جو بھی لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کچھ بولتے ہیں، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ گراس روٹ پر، زمینی سطح پر اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین بن چکا، اور مسلمان اپنے اعلیٰ کردار سے دنیا میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سکھایا کس نے دنیا کو؟ تاریخ اٹھاؤ، 1450 سال پہلے لوگ انسانوں سے نفرت کرتے تھے، لوگ زخمیوں کو قتل کرتے تھے، لوگ بوڑھے ماں باپ کو پھینک دیتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ کس نے سکھایا کہ آؤ زخمیوں کی مدد کریں گے، کہ آؤ پاگلوں کو بھی اٹھا کے چھاتی سے لگائیں گے، کہ آؤ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے؟ وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی نسل، جو دلی کے طوائفوں کے بازار میں جا کے ان طوائفوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی زنا کے دلدل میں بھی دھس جائے تو اس کو واپس نکال کے لانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ آپ کو کس نے سمجھایا کہ کوئی نشہ کرتا ہو تو اس کو گالیاں دو، الگ کر دو؟ کوئی بدماشی میں لگ جائے تو اس کو گالیاں دو، الگ کر دو؟ کوئی زناکاری میں لگ جائے تو اس کو جگہ جگہ بدنام کرو، الگ کر دو؟ کوئی رشوت خوری میں پھنس جائے تو اس کو اور بدنام کرو، الگ کر دو؟ یہ سمجھایا کس نے؟ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بھٹکے ہوا کو قریب لانا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ سمجھداروں کو سمجھایا جائے، کمال یہ ہے کہ بھٹکے ہوا کو بازو پکڑ کے راستے پر لایا جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کس نے کہا کہ لوگوں سے نفرت کرو؟ کوئی بندہ شراب پینے لگتا ہے، خاندان کے سارے لوگ بیٹھ کے جگہ جگہ مزے چٹکارے لے کے، کیا کبھی تو نے کوشش کی کہ چل میں جا کے کبھی اس سے پوچھتا ہوں اور محبت سے اس سے یاری ڈالوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کا علاج کرواؤں گا، کہ میں کوشش کروں کہ اس کو واپس اس دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پہ لے آؤں؟ کیوں؟ کیا تم اس کی جگہ نہیں ہو سکتے تھے؟ جو پگلے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، عورتیں، مرد یا بچے، جن کو دیکھ کے کئی لوگ منہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ سے لکھوا کے لائے تھے کہ آپ بہتر ہوں گے، اور یہ بہتر نہیں ہوں گے۔ کسی کی بھی قسمت اس طرح ہو سکتی تھی، کسی کے ساتھ بھی حالات زیادتی کر سکتے تھے۔ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو میری امت کے اندر ہوگا وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا، ایسے لوگوں سے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ کئیوں کے پاس غریب لوگ جاتے ہیں، اپنے ملک کی بات اس لیے کرتا ہوں، مسلمانوں میں، اسلام میں جو چودھری بن کے بیٹھ گئے، صرف ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے میل نہیں کھاتا۔ نبی کے دربار میں غریبوں کو آگے جگہ دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کے دربار میں مسکینوں کی پہلے ضرورت پوری کی جاتی تھی، وہاں دوسروں کے مال اور دولت کو دیکھ کے کرسیاں نہیں بانٹی جاتی تھی۔
آج تو سرکاری مولوی بڑے بڑے ملا ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، وہ تو دسترخوان پہ بھی جب بیٹھتے ہیں نا تو پہلے اپنی اسامیوں کا پوچھتے ہیں مہمان کو، بھی وہ فلاں فلاں آ گئے کہ نہیں آ گئے، ان کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ وہ کبھی اپنے ملازموں کا نہیں پوچھتے، اپنے نوکر کا نہیں پوچھتے، اپنے ماتحتوں کا نہیں، اسامیوں کا، جو فلاں فلاں چودھری آ گئے کہ نہیں آئے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ عمل مائل نہیں کھاتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کسی کی طرف بڑھا دیا اور سامنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا تو کریم رسول کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹایا جب تک سامنے والے نے چھوڑ نہیں دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کریم نے قیامت والے دن پوچھنا ہے نا، پوچھنا ہے اللہ کریم نے، یاد ہے آپ کو؟ اللہ کریم پوچھیں گے، او میرے بندے میں بھوکا تھا فلاں دن تیرے پاس آیا تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے اور آپ تو آئے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا میرا فلاں بندہ نہیں آیا تھا، وہ تجھے ملا تھا، اس کی حالت بڑی غیر تھی، وہ بڑا بھوکا تھا، تیرے پڑوس کے اندر رہتا تھا، تیری دسترس میں تھا، تو چاہتا تو اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھر سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے ننگے بدن پر کپڑے پہنا سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے زخموں پر ملہم لگا سکتا تھا، تو چاہتا تو اسے قید سے چھڑوا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگر تو اس وقت اس کی طرف سے منہ نہ پھیرتا تو آج تو جنت کا حقدار ہوتا، وہ میری طرف سے تو تیرے پاس بھیجا گیا تھا۔ میاں صاحب نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، آپ کے پاس آ جاتے ہوں گے چندہ مانگنے والے بھی، کسی کے پاس کوئی چندہ مانگنے والا چلا جائے اور وہ کہے کہ چلو رسید بنا دو، بنا دی، وہ کہتا ہے میاں صاحب میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ آپ بہت زیادہ دیں گے، آپ 500,000 کہہ رہے ہیں تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، چل یہ بھی واپس لا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ کچھ دیں، شام کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نے کچھ دیا تو اس نے ایک بات کہی جو صحابہ کو ناگوار گزری۔ فرمایا میرا اندازہ تھا کہ بہت زیادہ، نبی کے گھر سے تو ایک تنکا مل جائے وہی قیامت تک کے لیے کافی ہے، لیکن اس بندے نے اپنی عقل کے مطابق بات کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جب ناراض ہونے لگے فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو، اس کو نہ سمجھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے بٹھایا، اپنے ماتحتوں کو جو نبی علیہ السلام کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں، نبی علیہ السلام کے جو پرنسپل سیکٹری جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا دی، فلاں سامان بھی لاؤ، فلاں کپڑے بھی لاؤ، فلاں برتن بھی لاؤ۔ اب گاٹھیں بننی شروع ہو گئی، جب 1 2 3 گاٹھیں تیار ہو گئی وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ بس کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت زیادہ ہو گیا، اٹھایا نہیں جائے گا، زیادہ ہو گیا اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ سے زیادہ دینے والا کوئی دیکھا ہی نہیں آج تک۔ فرمایا یہی بات ان کو کہو، میرے صحابہ کو جو مسجد میں بیٹھے تمہاری پہلی گفتگو سے ناراض ہوئے۔ وہ گیا ان کے پاس، کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے رب کی کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فراخ دل میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ وہ بندہ چلا گیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے عمر اگر تم اس کو ہلاک کر دیتے تو جہنم میں جاتا، ہم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا ہے۔ انسانوں سے نفرت نہ کیجئے، لوگوں سے نفرت نہ کرو۔ اگر کوئی مجبوری میں کسی کوٹھے پر بیٹھی بھی ہے خاتون تو اس کی وہ مجبوریاں، اور پھر اگر آپ اس کو نکال نہیں سکتے وہاں سے تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے قریبیوں میں سے اگر کوئی شراب پی رہا ہے، اگر آپ اس کو اس کے دلدل میں سے نہیں نکال سکتے تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔
اگر کوئی زخمی ہے، اگر کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، اس کے واقعات سے لطف لینے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا واضح طور پر حکم ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ پوری دنیا میں جو چیریٹیاں ہیں، آپ اگر ان کا وشو کا اتہاس اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی محمد الرسول اللہ، کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ۔ یہ جو دنیا میں این جی اوز بن گئی، چیریٹیز بن گئی، اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی، پہلا این جی او، پہلا یتیم خانہ، پہلا مسکینوں کی ضرورت کا پوری کرنے والا، پہلا بیواؤں کا سر پہ چھت دینے والا اگر کوئی مرکز ہے تو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جو نبی علیہ السلام نے بنوا دیا مسجد بنتے ہی، کہ یہاں پر یتیم رہیں گے، مسکین رہیں گے، ضرورت مند رہیں گے، جن کو دنیا نے دھتکار دیا ہے، ہم ان کو اپنا بنا کے اپنے بچوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح اس مقام پر رکھیں گے۔ کائنات میں انسانوں سے نفرت کو ختم کر کے محبت کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ نے کیا کبھی کسی کو تانا دیا ہے؟ کیا کسی کی چغلی کی ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب شراب حرام کی گئی اور جن لوگوں کو پہلے سے کوئی نہ کوئی ذرائع تھے ایسے، جب ان کو منع کر دیا گیا، اگر کبھی ان کے ساتھ غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد، پاک صاف ہونے کے بعد ان کو پھر وہی درجہ دیا گیا جو عام تمام انسانوں کا درجہ اس وقت ہوا کرتا تھا۔ آپ درجہ دیتے ہیں وہ؟ آپ کوئی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بڑے پاک ہیں، آپ کسی پسینے والے کے ساتھ مصافحہ کر کے بغلگیر نہیں ہو سکتے؟ آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی زخمی کی مرہم پٹی لے جا کر نہیں کر سکتے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں۔ ایک طرف اسلامی ملکوں میں، ہمارے پڑوس میں بھی عبدالستار عیدی جیسے لوگ موجود ہیں، اس لدھیانہ میں غیر مسلم سکھ قوم کے ایسے نوجوان موجود ہیں جو یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو سہارا دے رہے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں، پورے ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کے متولیوں سے، لاکھوں مسجدوں کے پردھانوں سے، لاکھوں مسجدوں کے اماموں سے کہ خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری مسجد میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح یتیموں کے لیے اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جہاں یہ کہا گیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم دشمن کے قیدیوں کے ہاتھ ڈھیلے اس لیے کرتے ہیں تاکہ انسانی طور پر ان کو تکلیف نہ ہو؟ کہاں ہے وہ باتیں جہاں محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کے قاتل کو بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، کیا یہ صرف مسجدیں ایک پنج گانا نماز کے لیے بنا دی گئی جو وہ بھی روح سے ادا نہیں ہو رہی؟ وہ کہاں ہے اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں؟ آؤ نکل کے باہر، پوری دنیا کے غیور مسلمانوں کی طرح آج بھی کائنات میں سب سے زیادہ این جی اوز ہمارے پاس ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ فاؤنڈیشنیں مسلمانوں کے پاس ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ یتیم بچوں کو مسلمان پال رہے ہیں۔ تو بھارت کے مسلمانوں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں؟ کیا ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان پگلوں کو، ان پاگلوں کو، ان دیوانوں کو جا کے ان کا سہارا بنے جو گاؤں میں، شہروں میں بھٹکتے پھر رہے؟
کیا ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان شرابیوں کے ساتھ رابطہ کریں جو ہمارے ذاتی طور پر ہمیں جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے؟ کیا یہ ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان کے ساتھ چند محبت کی باتیں روز کیا کریں؟ جب ان سے محبت بڑھ جائے تو پھر انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پھر ان کا علاج کروائیں، تاکہ وہ بھی دوبارہ ہمارے ساتھ ان صفوں کے اندر شامل ہو جائیں جہاں سجدہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آنکھیں کھول لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام محبت دیا ہے، واضح طور پر حکم ہے کہ انسانوں سے نفرت نہ کرو، معذوروں سے، محتاجوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، ان عورتوں سے جو مجبوری میں پھنس گئیں، ان سے نفرت نہ کرو، ان سے اس طرح سلوک کرو کہ تم انہیں اس دلدل میں سے نکال کے، اور جب دلدل میں سے ان کو نکالنا ہے نا، جب ان کو دلدل میں سے نکالنا ہے تو پھر یہ نہ سوچنے لگنا کہ جس کو دلدل میں سے نکالیں گے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کائنات کے تمام انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے رب کی طرف کامیابی سے لے جائیں گے، ہم تمہیں ذلت سے نکال کے عزت عطا کریں گے، ہم تمہیں مشکل سے نکال کے آسانیاں دیں گے، ہم پریشانیوں سے نکال کے خوشخبریاں سنائیں گے۔ آپ جب کسی کو خوشخبری سنانے لگو، آپ جب کسی کی مدد کرنے لگو، آپ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلانے لگو، آپ جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، تم جب کسی بیوہ کی مدد کرنے جاؤ تو یہ نہ سوچنا کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو، سکھ ہے کہ عیسائی، دلت ہے کہ بودھی، بس یہ یاد رکھنا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو محبت کے ساتھ دلدل سے نکال کے انسانیت کی راہ کے اوپر لے کے آنا ہے۔ یہ سنت ہے کس کی بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے اپنانے کے لیے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ آپ کے مزاج میں اگر نفرت کا انش پایا جاتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، جس کے دل میں نرمی نہیں اس کے پاس دین ہے نہیں، دکھاوا کر رہا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانکیے، اب تک کتنوں کی نفرت بانٹی ہے، اپنے دل میں جھانکیے کہ اب تک کتنوں کی بدنامی کی ہے، اپنے دل میں جھانکیے کتنوں کی مدد کر سکتے تھے چہرہ پھیر لیا، اپنے دل میں جھانکیے کتنے غریب میں جو پڑوسی ہیں ان کو کھانا دے سکتے تھے، ہم نے اپنے اوپر جبر کیا۔ یقیناً آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا، آپ نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اپنے آپ کو ظالموں میں شمار نہ کیجئے، نیک انسان بنیے کہ لوگ کہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔